موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم المحشر، آخر سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضى الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومحبة مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه۔ اب ان آیات میں اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے ان بندوں کی جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے ساتھ اعمال صالحہ، کیونکہ جس درخت پہ پھل نہ لگتا ہو، ثمر نہ لگتا ہو، اس کو کاٹ کے پھر آگ میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ ثمر اعمال ہیں، اگر ایمان ہے اور اعمال نہیں ہیں، اس لیے حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ بعض کہتے نہیں ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اعمال صالحہ اس کے نہیں۔ اور اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال صالحہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ جس پہ راضی ہو اور جس کی تفصیل شریعت محمدیہ علیہ السلام میں موجود ہو، ان اعمال پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے محض انسان اسی بات پہ نہ رہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان، بس جب ہمارا ایک عمل بھی مسلمانوں والا نہیں ہے تو صرف زبانی دعوے کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی نتیجہ بھی تو بتلائیں جو مسلمان جو ہیں اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں، حضور پاک نے جو اعمال فرمائے ہیں دکھائے ہیں ان پہ چلتے ہیں، نہیں چلتے ہیں تو صرف دعوے کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسے دعوے تو منافق بھی کرتے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، اور حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اپنی محبت کے اظہار بھی کرتے تھے، لیکن دل خالی ہوتے تھے ایمان۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں، عمل اچھے کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے، ان کے لیے اللہ صالحین کے دلوں میں محبت اور مودت ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہر اچھا آدمی ان سے محبت کرتا ہے، ہر صالحین کی ان سے مودت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا امر ہے جس پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ ابھی انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے آگے اللہ کو منظور ہے۔
وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة من رسول الله من غير وجه. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل النبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال ويحبه جبريل قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يوزى له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم يوزى له البغضاء في الأرض. ورواه مسلم من حديث سهيل ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عتبة عن نافع مولى ابن عمر رضی اللہ عنہم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی. حضرت ابی ہریرہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ اعلان بھی کر دو. ثم ینادی فی اہل السماء آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انی احب فلان ان اللہ یحب فلان اللہ فلاں بندے کو محبوب رکھتے ہیں تم بھی محبت کرو. پھر آسمانوں والے بھی یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یوزى له القبول فی الارض پھر اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کے لیے قبول لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جبریل اور اگر اللہ کسی بندے سے ناراض ہیں تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے سے میں بغض کرتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو. تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے بغض کرتے ہیں. پھر آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ان اللہ یبغض فلان فابغضوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے بغض فرماتے ہیں تم سب بھی اس سے بغض کرو. پھر آسمانوں والے بھی اس سے بغض کرتے ہیں. پھر وہ بغض زمین میں بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اس سے بغض کرتی ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیوں کے دل میں بھی ڈالتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی اہل اللہ گزرے ہیں اولیاء اللہ گزرے ہیں ائمہ محدثین گزرے ہیں ائمہ فقہا گزرے ہیں ان سے ہر بندہ محبت کرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے اللہ نے محبت ڈالی ہے نا دل میں کہ جب بھی نام لے گا تو کہے گا ہاں رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری امام مسلم محدثین مجتہدین فقہ سب پر ہر بندے کے منہ سے یہ نکلے گا کہ رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبد الجبار غزنوی اہل حدیث کے بڑے علماء میں گزرے. ان کے ایک ساتھ کے مدرسے میں ایک شخص ہے مسجد میں امام بھی تھا اور وہاں پڑھتا بھی تھا عبد العلی اس کا نام تھا. ایک دن وہ آیا اور آ کے حضرت عبد الجبار غزنوی وہاں کہ وہ اس کے استاد بھی تھے آ کے کہنے لگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی مجھے تو 100 حدیث یاد ہے میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ بہتر ہوں. ان کو 17 حدیثیں آتی تھی. حضرت نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا. جب وہ جانے لگا تو آپ نے طلباء سے فرمایا کہ جس مدرسے میں یہ پڑھتا ہے اس کو کہو اس کو نکال دیں مدرسے سے.
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ چند دن گزرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا۔ تو طالبوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جب اس نے یہ بات کی تھی نا امام حنیفہ کے خلاف تو فوراً ایک حدیث پہ میری نظر پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من آدالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جنگ کرنے والا سب سے پیاری چیز پہلے چھینتا ہے، تو اس کے بعد ایمان تھا، اللہ نے چھین لیا۔ یہ حضرت عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی لیے جو بڑے لوگ تھے، آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بی بی زبیدہ ہارون الرشید کی اہلیہ جو تھی، بیوی جو تھی، وہ رات کو محل کی چھت پہ کھڑی تھی، صبح ہونے سے پہلے یا نماز کے بعد فوراً یعنی ہوا کے لیے اوپر چلی جاتی تھی، محل اونچے تھے، ہوائیں بڑی اچھی لگتی تھیں۔ تو بیوی نے دیکھا کہ بغداد کے لوگ جو ہے نا بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں گھروں سے، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ بیچاری ڈر گئی، نیچے آئی تو ہارون الرشید سو گئے تھے، لیکن بیوی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے ان کے بیڈ روم میں کمرہ خاص میں جا کے اٹھایا، ان کو جگایا، انہوں نے کہا تم سو رہے ہو اور بغاوت ہو گئی ہے آپ کے ملک میں، ساری مخلوق بغداد کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے۔ تو ہارون الرشید مسکرائے اور فرمایا زبیدہ میں اتنا بے خبر بادشاہ نہیں ہوں کہ مجھے اپنے ملک کا پتہ نہ ہو، یہ بغاوت نہیں ہے، امام ابو یوسف آ رہے ہیں، لوگ استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بی بی کے منہ سے بھی نکلا، اس نے کہا ہارون پھر اس ملک کا بادشاہ بھی ابو یوسف ہے، تم نہیں ہو، تمہارے استقبال کے لیے تو سپاہی پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں نا، تو اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کی دلوں پہ حکومت ہے کہ لوگ خود بخود بھاگ کے اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا ہے، اس کے جنازے کو دیکھ کر 80,000 غیر مسلم جو تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا اتنی اللہ کی مخلوق اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ صحیح لوگ ہیں، یعنی جنازے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اچھا کتنے بادشاہ مر گئے آج کوئی جانتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے فن خان مر گئے، کوئی کو پتہ ہی نہیں۔ اور کتنے بڑے دولت مند فرعون، ہارون، قارون اور شداد مر گئے، سب کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ۔ وجہ کیا ہے آخر؟ لیکن ان کا جب نام آتا ہے سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ عام جاہل بھی ہو نا، اس کو حضرت حسین تو کہے گا رضی اللہ عنہ، بلکہ بات علیہ السلام بھی کہہ دیتی ہے، حالانکہ وہ پیغمبر کا لقب ہے، آپ نبی تو نہیں ہے نا، آپ کا بڑا شان ہے لیکن صحابی ہے۔ تو لیکن یزید کا نام ہے، چاہے نہ بھی جانتے ہوں گے یزید کون ہے، کہیں گے یزید پلید، یزید ملعون، یزید لعنتی۔ تو اس لیے یعنی یہ ایک اتفاق ہے کہ اللہ جب محبت ڈالتے ہیں تو سب کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا نا کیوں لوگ اولیاء اللہ کو جا کے ملتے ہیں، ان کے قدم پکڑتے ہیں، ان کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑا چوم رہا ہے، کوئی وجہ کیا ہے؟ کتنے بڑے خان گزر جاتے ہیں عمرے والے، کسی کو چوما ہے آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ہمارے ملک کے ایک تھے مخدوم الملک کا ان کو خطاب ملا تھا، بہت بڑے آدمی تھے، تو ہمارے اپنے ضلع کے تھے۔ وہ ایک دفعہ آئے تو والد صاحب کا صبح کا درس، والد صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا درس جب ختم ہوا تو وہ آ کے کہنے لگے، اور کسی نے کہا کہ حضرت مخدوم الملک صاحب آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اٹھ کے کم سے کم اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا قریب تم مل لیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہے، میں کیا کروں؟
کہنے والے جو تھے نا وہ تھے علامہ اللہ بخش قادری، پروفیسر تھے. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی سفر نامہ حرمین میں، اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا قصے کا. اس نے کہا تھا کہ حضرت آپ کے علاقے کے ہیں. انہوں نے کہا یار میں مخدوم الملک کو کیا کروں. اور نے کہا دیکھو ابھی میں جب کھڑا ہوں گا نا دیکھیں میرے جوتی اٹھانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، اور تیرے مخدوم صاحب کی جوتی تیرے بغیر بھی کوئی اٹھاتا ہے؟ تمہیں تو وہ پیسے دیتا ہے اس لیے اٹھاتے ہو. میں کیوں ملنے کے لیے جاؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی مخدوم صاحب کی؟ میں اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں. مخدوم صاحب خیر آئے اور ملے. بعد میں انہوں نے دعوت بھی کی لیکن حضرت نہیں گئے. انہوں نے کہا میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے جب میرا غریب سا مدرسہ تھا اور ہمارے پاس کوئی ذرائع بھی نہیں تھے، وہاں میں تیرے پاس کبھی چندہ لینے آیا تھا کہ آج میں تیرے گھر میں کھانا کھانے آؤں گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علامت ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں حضرت علی حجویری ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ہیں، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے لیکن آج بھی ان پر کروڑوں رحمتیں ہو رہی. اسی کو دیکھ لیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو. یعنی کون سا مدرسہ ہے اس دین کا جس میں ابن کثیر نہ پڑھی جاتی ہو، اور جب بھی پڑھی جائے گی سب کہیں گے رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ قبول کی علامت ہے، قبول کی نشانی ہے کہ جس کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں نا اس کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں. اسی لیے جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے حکم دیا تو ساتھ یہ بھی حکم دیا خبردار یونس میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی ہے. بس ہم امتحان میں آ گئے ہیں، اس کو اپنے پیٹ میں رکھو، سیر سیر کراؤ، گھماؤ پھراؤ، لیکن تکلیف نہیں دینی ہے. اور یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد نے، امام بخاری سب نے روایت فرمائی ہے. وقال الامام محمد حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا میمون ابو محمد المرائی حدثنا محمد بن عباد المخزومی عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد يلتمس مرضات الله عز وجل فلا يزال كذلك ويقول الله عز وجل لجبريل ان فلانا عبدي يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه. اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، رات دن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. فلا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جبریل فلانا بندہ جو ہے وہ میری رضا ڈھونڈ رہا ہے، بتا دو کہ میں نے اس پہ اپنی رحمت کر دی ہے. فیقول جبریل رحمت اللہ علی فلان ویقولها حملۃ العرش، عرش کے فرشتے جو ہیں اٹھانے والے وہ بھی کہیں گے رحمت اللہ علیہ. ویقولها من حولهم متى یقولها اہل السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کے فرشتے کہیں گے رحمت اللہ علیہ. ثم يهبط الى الارض، روایت تو غریب ہے ولم يخرجوه من هذا الوجه، لیکن اور شواہد موجود ہیں. وقال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شریک محمد بن سعد الواسطی النبی زبیۃ ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقت من اللہ قال شریکی المحبت والصیت من السماء فاذا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ جِبْرِيلُ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَيُنَادِي جِبْرِيلُ إِنَّ رَبَّكُمْ يَمُقُّ مَنْ يُحِبُّ، محبت کرتے ہیں. فلان فأخبره وأحبوه أرى شريكا قد قال تنزل له المحبت في الأرض، وہ محبت پھر زمین کے لوگوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا قَالَ جِبْرِيلُ إِنِّي أَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه أرى شريكا قال فيجرى له البغض في الأرض، پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض ڈال دیا جاتا ہے. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال ابو داود الحفری حدثنا عبد العزیز عن ابن محمد الدراوردی عن سہیل بن ابی صالح النبی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل انی قد احببت فلانا واحبه
فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رواه مسلم والترمذي كلاهما عن عبد الله بن قتيبة الدراوردي به وقال الترمذي حسن صحيح وقال علي بن ابي طلحة بن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا معنی حبا محبت ڈالتے ہیں وقال مجاہد سلمان ودا قال محبتا فی الناس فی الدنیا لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں وقال سید بین ان یحبهم ویحببهم اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتے ہیں یعنی الی خلقہ المؤمنین کما قال مجاہد ایضا والضحاک وغیرہم وقال له في انباس ایضا الود من المسلمین فی الدنیا والرزق الحسن واللسان الصادق اللہ اپنے بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کو سچی زبان سچی بات کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ پاک ان کے لیے بہتر سے بہتر رزق کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں وقال قتادہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اے واللہ فی قلوب اہل ایمان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں وذکر لنا حیان کان یقول ما اقبل عبد بقلب الى اللہ الا اقبل اللہ بقلوب المؤمن لا حتى يرزقهم ودتهم ورحمتهم حضرت فرماتے تھے حرم ابن حیان کہ کوئی ما اقبل عبد جب بندہ اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ بھی لوگوں کو دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتی ہیں اس کو محبت ملتی ہے وقان صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما بن عبد يعمل خيرا او شرن اللہ کساہ اللہ رضا عملہ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے بندہ خیر کا عمل کرے تو اللہ رحمت کی چادر اڑاتے ہیں اور برائی کا عمل کرے تو اسی طرح پھر سزا دیتے ہیں وقال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن مہدی ربیع بن صبیح حسن بصری رحمہ اللہ قال رجل والله لا أعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يرى فيهن صلاة قائم يصلي فرماتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ایسی عبادت جس میں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں جب بھی ان کو دیکھا جاتا تو وہ نماز میں ہوتے وکان اول داخل المسجد آخر خارج سب سے پہلے مسجد میں آنے والے وہی ہوتے اور سب سے آخر میں نکلنے والے وہی ہوتے مسجد سے وکان لا يعظم مقصبت اشہر وکان لا یامر الا قول انظروا الى هذا المرائی جب لوگوں کے پاس گزرتے لوگ کہتے دیکھو یہ ریا کرتا ہے فاقبل على نفسه فقال لا اراني اذكر الا بشر والاجر عملی کان كله لله عز وجل انہوں نے کہا اس کے باوجود مجھے لوگ برائی سے یاد کرتے اچھا آج کے بعد میں اپنا ہر عمل بس خالص صرف اللہ کے لیے کروں گا فلم يزد على ان قلب نیته ولم يزد على الذي كان يعمل اس کام عمل وہی کرتا رہا لیکن نیت اب یہ ہو گئی کہ اللہ کے لیے ہے فقال مرباد بالقول رحم اللہ فلان جب لوگوں کے ساتھ گزرتے تو وہ کہتے اللہ اس پہ رحمت کرے جب ریا کرتا تھا سب لعنت بھیجتے تھے جب خالص عمل اللہ کے لیے کیا تو اللہ کی طرف سے اب بندوں کے دل میں بھی محبت آ گئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم وقد روى جرير اصل نحات نظرت فی ہجرت عبد الرحمن عوف وخطا بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ آیت جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی ہجرت کے بارے میں غلط بات ہے ان هذه سورۃ کمالها مکیۃ من شیء بعد الہجرت یہ ساری سورت جو ہے مکی ہے ہجرت کے بعد تو یہ اتری نہیں ولم يصح ذلك والله اعلم وقالوا فانما يسره يعني القران لسانك يا محمد اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے قرآن عربی زبان میں اتارا تھا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے العربی المبین الفصیح الکامل لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ تو ایمان والوں کو اللہ کے ڈرنے والوں کو خوشخبری دے المستجیبین للہ المصدقین رسولہ اللہ کے حکم ماننے والے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے وَتُنذِرْ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور وہ قوم جو جھگڑالو ہے جو راستے سے ہٹ گئی ان کو ڈرائیں اے عوجاً عن الحق مع الباطل وقال ابن ابی نجم قوما لدا لا يستقیمون جو سیدھے راستے پہ نہیں ہیں
وقال الصوری اسماعیل رضی ابی صاحب تنظر بھی قوم لدن اویجن الحق وقال زہاق الرد الخصم، وہ کہتے ہیں تمہارا جھگڑا لوں، وقال القضی الرد القذاب جھوٹا، وقال الحسن البصری قوما لدن سمن، یعنی سما جن کے دلوں کے بال جو ہیں وہ بند ہیں، وہ حق بات نہیں سنتے، ثم آذان القلوبی قوما لدن، یعنی قریش، بعد نے کہا اس سے مراد وہ قریشی ہیں جو حضور کے مخالف تھے، وقال لو فی بعض قوم لدن فجارن، وہ فاجر ظالم گناہگار کھل کے شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، وقال ابن زید الد الظلوم، وہ الد الخصام، الد ما ظلم کرنے والا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ مِّنْ أُمَّةٍ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں گے تم سے پہلے کتنی امتیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی، اب بتاؤ ان کا کوئی نام بھی باقی ہے؟ هل تسمع منهم من احد او تسمع لهم ركزا هل ترى منهم احدا، کیا ان قوموں میں سے کوئی بندہ، کوئی ان کا باقی رہ گیا ہے یا ان کے کوئی چلنے کی آواز؟ قال ابن عباس حسن البصری وسعید بن جبیر الذهب یعنی صوتا، وقال الحسن هل ترى عینا او تسمع صوتا، یعنی کوئی تمہیں نظر آتا ہے وہ کہاں ہے، قوم عاد کہاں ہے، قوم ثمود کہاں ہے، ان کا کوئی ذکر؟ والرکض فی اصدق الصوت الخفی، رکض کہتے ہیں آہستہ آہستہ آواز کو، فراحشت ذکر نہیں شب فراعها عن ظہر غیب انیس قامها، آخر تفسیر سورۃ مریم وللہ الحمد والمنہ، ویتلوہ انشاءاللہ تفسیر سورۃ طٰہٰ وللہ الحمد، الحمدللہ اللہ نے ہمیں سورۃ مریم کی تلاوت نصیب کی، اب انشاءاللہ اس کے ساتھ سورۃ طٰہٰ شروع ہوگی، واللہ اعلم۔